عقائد میں سے تو نہیں ہے، عقائد میں سے تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ تحقیق یہ ہے کہ وہ حیات ہوں۔ اگر کوئی حیات کا انکار کرے کوئی بات نہیں، بدعتی ہے وہ، ویسے تو بڑے بڑے محدثین نے انکار کیا لیکن بلا وجہ کر دیا۔ خضر علیہ السلام ذوالقرنین کے وزیر ہیں، یہ ذوالقرنین کے وزیر ہیں دراصل، اور ذوالقرنین کو جو پورے عالم کی بادشاہت ملی ہے وہ ابراہیم السلام کی دعا سے۔ ان کی ملاقات حج پر ہوئی ہے، حج پر ہوئی ہے، حج پر ملاقات ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ ان کے وزیر ہیں، تو گویا کہ ابراہیم السلام کے زمانے میں حضرت السلام تھے، اور قرآن میں ان کی موسیٰ السلام سے ملاقات ہو رہی۔ اچھا جی ماشاء اللہ پہلے یہی دیکھ لیے جو دورانیہ کتنا ہے، اگلی باتوں بات کی ہے۔ جی حضرت ماشاء اللہ ابراہیم السلام کے آگے جناب ان کے بیٹے یعقوب السلام، پھر ان کے بیٹے یوسف السلام، پھر یوسف السلام کے اس میں سے پیغمبر آ رہے ہیں، پھر جا کے موسیٰ السلام۔ یعنی یہ جو فرعون تھا جو موسیٰ السلام کے ہاتھ پر جو ہے وہ تباہ ہوا اور مارا گیا، یہ فرعون 400 سال اس کی حکومت تھی، اور آخری دور میں موسیٰ السلام آئے اس کے، 400 سال تو اسی کے ہیں، پہلے کتنے فرعونہ گزرے۔ موسیٰ السلام سے خضر صاحب ملاقات کی، ان کی اپنی اگر یہی عمر دیکھی جائے تو سینکڑوں سال ہے، تو اگر اس کو آج تک حیات ہے، ایک بات۔ دوسری، مچھلی مردہ بھونی ہوئی، لیکن آب حیات چشمے کا پانی لگا تو زندہ ہو گئی، اس پانی میں اتنا اثر تھا کہ اس کو زندہ کر دیا، اور وہ پانی میں گئی اور وہاں پر نشان چھوڑ گئی۔ وہاں خضر السلام رہتے ہیں، وہ پانی اس ٹانک کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہوگا، آب حیات کا چشمہ ہی، جب مردہ مچھلی زندہ ہو رہی ہے تو خضر السلام نے وہ پانی کو پیتے تھے، ان کو اللہ تعالی نے۔ باقی یہ رہا کہ یہ آیت جو ہے وہ ما جعلنا لبشر من قبل الخلد، ہم نے کسی انسان کے لیے خلد نہیں بنایا۔ خلد کہتے ہیں جس کو موت کبھی نہ آئے، ورنہ تو پھر شیطان بھی خلد رکھتا ہے، بابا آدم سے شروع ہوا اور اب تک ہے، تو کیا کہیں گے پھر وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کو موت ہے۔ خلد کا معنی ہے عدم موت، ہم نے کسی بھی بشر کے لیے ایسا نہیں رکھا کہ اس کو موت نہ آئے۔ پھر بزرگوں کے مشاہدات، ایک اتنی بڑی جماعت اللہ والوں کی ہے جن کی ملاقات ثابت ہے، وہ جھوٹ پر اتفاق نہیں کر سکتے کہ خضر السلام سے ملاقات ہے۔ اور عرف عام میں اس وقت سے اللہ آپ کو عمر خضری دے، اس وقت سے یہ عرف میں ایک بات معروف ہے، عمر خضری دے، ایک علامت بن گئی۔ اگر خضر السلام اگر اپنے وقت پر چلے گئے تو عمر خضری کی دعا سے کیا فائدہ ہوگا؟ کسی اور سے ہم کہتے ہیں جس کو فلانے کی تجھے عمر مل جائے، جس کو جو ایسے جا چکا ہو، اس کی ہے نا جو باقی رہے، عمر خضری دے۔ تو عرف کے اعتبار سے دیکھا جائے، عرف میں جو بات معروف ہوتی ہے ویسے تو نہیں، تو اس کی کوئی نہ کوئی اصل تو ضرور ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مثل اور کہاوت بنتی ہے اس کے پیچھے کوئی اصل ہوتی ہے، اگر اس کے پیچھے اصل نہ ہو تو وہ کہاوت نہیں بنتی۔ جتنی کہاوتیں ہوں اس کے پیچھے کوئی واقعہ ہوگا، کوئی، اس سے وہ کہاوت بن جاتی ہے۔ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نگاہوں سے جس طرح دوسری چیزیں چھپائی ہیں، جس طرح شداد کی جنت چھپا دی ہے، یاجوج ماجوج چھپا دیا ہے، دجال کا جزیرہ چھپا دیا ہے، تو چونکہ
تو خاص چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے نگاہوں سے اوجھل کر دی، اور نگاہوں سے اوجھل ہونے کے نظارہ تو روزانہ کرتی ہیں. ہاں چیز رکھتے تو بھول جاتے ہیں اتنے تو رکھی جی او اللہ للہ فلاں جگہ رکھی، روزانہ نظارے ہوتے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ سے گھر گئے، گھر بھول گئے چھوٹی سی بستی میں، 3 دفعہ واپس آ کر گئے خانقاہ سے. پھر آدمی ساتھ لے آئے مجھے گھر تک پہنچا دو. فرمان لگے کہ ذات الہی کی شے کو چھپانا چاہے تو روزانہ کی چیز بھی چھپا دیتے ہیں. یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل ہے، اب چاہے چھپا دیں. کتنی چیزیں میں نگاہ چھپ جاتی ہے. سورج چھپا دیتے ہیں، بادلوں میں نظر نہیں آ رہے. اور اس وقت کوئی بچہ دنیا میں آ اور اس کو عقل ہوش بھی ہو تو کہا کہ سورج ہے ہی کہاں، نہیں سورج کرتے دن میں سورج ہوتا ہے، کہاں دن میں سورج اندھیرا ہے اور ٹھہر بھائی نکل آئے گا. تو کسی کو دائمی چھپا دیتے ہیں، جب چاہیں ظاہر کر دیتے ہیں. ایک وقت آئے گا ظاہر کر دیں، اور جن پر چاہے ظاہر کر دیتے. یہ بھی ہے ایک چیز ایک کو پر منکشف ہوتی دوسرے پر نہیں. اور یہ جنات جن کو چمڑتے ہیں اس کو جن نظر آ رہا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے یا نہیں. یہ بھی نظارہ، یہ بھی دلیلیں موجود ہے. وہ کہتے ہیں جن ہے، وہ یہ دیکھو جن کھڑا ہے جو ڈرا رہا ہے. کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے، کوئی جن نہیں آپ پر، آپ کو نہیں نظر آ رہا. بہت سے اللہ والوں پر بہت چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں دوسرا نہیں دیکھتا. تو دیر ایسا ہوا تھا میں نے یہاں نہیں، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا. اس کی تو بے شمار مثالیں اور مقیس علیہ بے شمار موجود ہے جس پر ایک ہر چیز کو قیاس کیا جا سکتا ہے، اور اس کی روزانہ کی بنیاد پر نظارے موجود ہیں. روزانہ کی بنیاد. اس لیے حضرت امام مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے وجود پر جو مثالیں دی ہیں ہمارے روز مرہ اس میں سے. کہتا تمہیں سر میں درد ہو رہا ہے، تمہیں نظر آ رہا ہے نہ کسی اور کو، لیکن تمہیں محسوس ہو رہا ہے کہ سر میں درد ہے. تمہارے اندر روح ہے، آج تک نہیں دیکھی کسی نے، لیکن تمہاری حرکات و سکنات بتاتی ہے زندہ ہے. تمہیں بھوک لگ رہی ہے، تمہیں پیاس لگی ہے، ہمیں کبھی نظر نہیں آتی لیکن محسوس ہو رہا ہے. ہوا چل رہی ہے، ہوا ہے، ہوا ہے لیکن ہوا اپنے آثار سے نظر آتی. کہاں ہوا نظر آ رہی لیکن جی ہمیں ٹھنڈ سی لگ رہی ہے، یہ ہل رہا ہے، ہوا. تو ایسی کتنی مثالیں دے کر بتایا کہ کسی شے کے وجود کے لیے نظر آنا ضروری نہیں ہے، اپنے آثار سے. یہ چاند سورج اور یہ کائنات یہ آثار بتاتے ہیں کہ خالق مالک. اسی وجہ سے ایک دیہاتی نے کہا تھا نور الانوار میں، نے کہا اللہ کی دلیل ان کا بے عقل مینگنیاں بتاتی ہیں کہ کون سا جانور گزر گیا، کھر بتاتے ہیں کہ کون سا جانور گزر گیا ہے، اور کتنے چیزیں راستے کی بتا دیتے کہ یہاں پر ایسا واقعہ پیش آیا ہے. تو کہا یہ ستاروں بھرا آسمان، یہ دریا سمندر، یہ تجھے نہیں بتاتے کہ کوئی ہے. زبردست تنبیہ کی اس نے، بالکل گاؤں والا تھا. آثار سے آج بڑے عقل والے ہوتے ہیں. جیسے ایک آدمی کا میرا اونٹ گم ہو گیا، انہوں نے کہا کہ تو نے دیکھا کالا تھا؟ ہاں کالا تھا. اچھا لنگڑا بھی تھا؟ لنگڑا تھا. دم کٹی تھی؟ ہاں یار میں نے نہیں دیکھا. جی وہ قاضی کے پاس لے گیا، جی اسی کے پاس میرا اونٹ ہے، پکی نشانیاں بتائیں. قاضی نے بھائی تو نے دیکھا تو بتا دے. نہیں بھی کانا اس لیے کہ وہ ایک طرف درخت کھائے ہوئے ہیں دوسرے طرف نہیں، ایک آنکھ ہے اس کی، ادھر دیکھا دوسری طرف نہیں دیکھا. ہاں جی. اور نے کہا کہ وہ جب پاؤں رکھتا تھا تو 3 پاؤں پورے پڑ رہے ہیں، چوتھا نہیں پڑ رہا ہے کیونکہ لنگڑا ہے. اور اس کی جو مینگنیاں ہیں، اونٹ جب مینگنی کرتا ہے تو پوچھل ہلاتا ہے تو پھیلا دیتا ہے، وہ ایک جگہ گرنے میں اس کی پوچھل بھی نہیں ہے. عقل والے تو آثار سے رب نہیں سمجھ آتا لوگوں کو. ایسا دلچسپ واقعہ ہے. بڑی شاباش دی یار، بڑا عقل و فہم ہے تیرا تو ماشاء اللہ. تو نے آثار سے بالکل ایسے لگتا ہے کہ تو نے دیکھا ہے. اللہ کہتے میں نے نہیں دیکھا. کائنات میں کتنی چیزیں جو آثار سے پہچانی جاتی ہیں اور ہمیں نظر نہیں آتی. آثار بتاتے ہیں کہ ان کا وجود ہے. اس لیے عدم رویت عدم وجود کی دلیل نہیں ہے.
نظر نہیں اصل وجود نہیں، یہ کیا بات ہے؟ ہاں جی، ہو گئی تیاری؟